اس کا سخت لہجہ دروں و دیوار کو ہلا رہا تھا اور سامنے کھڑی کمسن لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس نے ایک نظر اہل کو دیکھا اور نور نے اسے دروازے کی جانب دھکا دے دیا۔ آج کے بعد اہل کے یا میرے کمرے کے قریب بھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نکلو یہاں سے۔ یوں دھکا دینے پر وہ دروازے میں گری اور پھر اٹھ کر ایک التجائی نظر اہل پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کرچیوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ ستارہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو راغب کرنے کی کوشش کرو، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ ان کے درمیان صدیوں کی مسافت قائم ہے اور اس ساری مسافت پر نور کا قبضہ ہے۔ وہ کبھی بھی آخر کو اس کے قریب نہیں آنے دے گی۔ اور اب نور نے پلٹ کر اہل کو دیکھا تھا، یعنی میں بھول گئی کہ وحشی طبیعت کا مالک شخص کیسے ایک عورت سے دور رہ سکتا ہے۔ پر بر میں اس نے اہل کی ساری محبت کو مٹی میں ملا دیا۔ میری بات سنو نور، یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ نرم دلی سے بات کر رہا تھا، لیکن نور اب اس پر یقین کرنے والی نہیں تھی۔ میں نفرت کرتی ہوں تمہارے اس گھٹیا مزاج سے جو ہر عورت کو دیکھ کر پگھل جاتا ہو۔ وہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ ڈائریکٹ آپ سے تم تک کا سفر اور اہل نے پہلی بات سے روکا تھا۔ بس زبانی کی کوشش مت کیا کرو ہر بات میں نور۔ اگر بے اختیاری میں نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو وہ میری بیوی ہے، اور یہ کہنا ہی اہل کو مصیبت میں مبتلا کر گیا۔ نور نے پاس پڑا ہوا شو پیس زمین پر دے مارا اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ بلا وجہ غصہ کرتی یا سٹریس لیتی، اس لیے اہل اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ لیکن اس نے کمرے میں داخل ہوئی ان کی عادت تھی ہمیشہ سے اپنی بیٹی اور داماد کے معاملات میں بولنے کی۔ ماما آپ نے دیکھا اس شخص کو، یہ میرے ہی بیڈ روم میں کھڑا اس کم ذات لڑکی کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس نے نائلہ بیگم سے کہہ دیا اور نائلہ بیگم غصے سے اہل کو دیکھتی رہ گئی۔ تائی امی آپ جائیں کمرے سے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، ہم خود سالو کر لیں گے۔ نائلہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ دونوں پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور نور تو حواس باختہ ہو چکی تھی۔ تم ایسے کیسے بات کر سکتے ہو میری ماما سے؟ اس نے نرمی سے نور کو سمیٹ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نور، تم اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہو کہ غصہ کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو اسے اتنے میرے قریب دیکھ کر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ بے اختیاری میں ہوا تھا۔ لیکن نور تو چلاتی جا رہی تھی اور اس کے بگڑنے پر اس نے سخت نظر نور پر ڈالی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم وہی کرو جو تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں کچھ سمجھانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور نور نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ کمرے کی ہر ایک چیز کو اس نے دیوار پر دے مارا۔ ستارہ بیگم اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ یہ روز کا معاملہ تھا اور وہ ہر بات اسی طرح غصہ کیا کرتی تھی۔ ہر بات میں ضد اور انا کو درمیان میں لے کر انا اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ عمر میں اہل سے 1 سال بڑی تھی، لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ انسیکیور ہوتی جا رہی تھی اور ستارہ بیگم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے معاملات میں بلا وجہ بولتی رہیں اور ان کے معاملات کو بگاڑ دیں۔ انہیں دور رہنا ہی اچھا لگتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اپنے بیٹے کے حالات سے گھبرا کر اب چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی دوسری بیوی یعنی کہ سمن اس کے قریب جائے اور تعلقات پیدا کرے تاکہ اس کی زندگی میں بھی سکون آئے۔ جب تک وہ کسی خوشگوار ماحول میں رہنے والی عورت سے متعارف نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا کہ نور کے ساتھ کوئی بھی اسی طرح کی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اہل کی ہمت ہے جو وہ نور کے ساتھ اتنی محبت سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس شام وہ واپس آیا تو نور نے اپنے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ دیر تک دروازہ پیٹتا رہا۔ ملازمہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے نائلہ بیگم سے بھی معافی مانگ لی، لیکن نور اپنی ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں کبھی بھی دروازہ کو نہیں کھولوں گی اور نہ ہی تمہیں اندر آنے کی اجازت دوں گی۔ آخر کا غصے سے برا حال تھا۔ نور دروازہ کھولو،
پاگل پن مت کرو۔ لیکن نور اپنی بات پر ڈٹی رہی اور بالآخر دروازے پر زوردار ٹھوکر مار کر اس نے غصے سے چیختے ہوئے نور سے وہ کچھ کہہ دیا تھا جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کرو، میں آج کے بعد وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی، اور آج کے بعد میرے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا۔ نور، میں نے تمہیں بہت سر پر چڑھا لیا ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے پلٹ گیا اور سیدھا سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ یہ سب بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اپنے کمرے میں یوں اچانک خان سائیں کو دیکھ کر وہ بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اہل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اہل کیے ہیں، پیروں کو جوتوں سے آزاد کر دیا۔ میں معافی مانگتی ہوں، اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ اہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تم یہ معافی تلافی والے ڈرامے شروع مت کر دینا، جاؤ یہاں سے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور وہ چپ چاپ اٹھ کر اہل سے دور ہو گئی۔ شاید اس وقت وہ وقت چاہتا تھا، وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، بس نور کو دکھانے کے لیے اس کی ضد میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اٹھایا گیا قدم اس کی زندگی پر کس قدر بھاری پڑ سکتا ہے۔ نور کی طبیعت خراب تھی، لیکن اس نے ضد میں آ کر کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی نائلہ بیگم کو، اور نہ ہی دروازہ کھول کر کسی سے مدد مانگی تھی۔ وہ بس درد سے بے حال ہوتی رہی، وہیں فرش پر پیٹتی رہی، صرف ضد اور انا میں آ کر۔ اس نے اپنا نقصان کیا تھا۔ اس کی طبیعت حد گزرنے والے لمحے کے ساتھ بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر جب درد ہاتھ سے بڑھا تو دروازہ کھول کر باہر آئی، لیکن فرش پر بیٹھتی ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے نائلہ بیگم کو پکارا تھا، اور پھر وہ چیختی رہی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نائلہ بیگم نے اس کی چیخ سنی اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ مما، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، اس نے اکڑتی ہوئی سانسوں سے کہا۔ ستارہ بیگم بھی فوراً وہاں پہنچ گئی اور ملازمہ اہل کو بھی بتا کر آئی تھی، لیکن اس نے اہل کو اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ تم میرے قریب نہیں آؤ گے، ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی، لیکن اہل نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی، بلڈ پریشر بھی کافی لو تھا، اور ویکسین اور سٹریس کی وجہ سے درد میں اضافہ تھا۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اسے بہت دیر سے ہاسپٹل لایا گیا ہے، اس کی کنڈیشن کافی خراب ہے، اور وہ راہداری میں بے تابی سے چلتے ہوئے صرف نور کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سا لمحہ نہ قیامت خیز ہو، لیکن حد گزرتا ہوا وقت اسے اندیشے میں مبتلا کر رہا تھا۔ نائلہ بیگم کی لعنت و ملامت، سارا قصور، سارا الزام ہی اہل کے کندھوں پر ڈالے بیٹھی تھی، اور اہل بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس حال میں نور کو اذیت نہیں دینی چاہیے تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس نے بہرحال نور سے معافی مانگی۔ جو کچھ ہوا اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ بدگمانی ایک زہر نے اس کی رگوں میں سرایت کرنی شروع کر دی۔ کچھ دیر گزری تھی جب ڈاکٹر اسے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے پیروں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے اسے احوال جانچتا۔ جب ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم نے پیشنٹ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن بچی بالکل ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر بعد اسے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے ایک خوشخبری کے ساتھ ایک ایسی خبر سنائی تھی جو سنتے ہی وہ دیوار سے جا لگا۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ وہ زندگی میں ہار گیا، اور ہارنے والی چیز اس کی محبت تھی۔ نور، نائلہ بیگم کی چیخ و پکار پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، ستارہ بیگم کو الزام دے رہی تھی، سمن کو ملامت کر رہی تھی، اور سامنے کھڑے ہوئے اہل کو بھی گالیوں سے نواز رہی تھی۔ انہیں یوں لگتا تھا جیسے کہ یہ سب لوگ ان کی بیٹی کے قاتل بن گئے ہیں۔ نور یوں اچانک جا سکتی تھی، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی ضد میں آ کر وہ سب کچھ کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایک معمولی سی بات تھی، یہ نکاح اہل نے نور کی مرضی سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا یہ رد عمل اس کی سوچ سے باہر تھا۔
شاید اس نے یہ سب کچھ بلیک میلنگ کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی اس کی ضد میں آ گئی اور اس کی زندگی کی نازک ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹرز نے وہ بچی لا کر ستارہ بیگم کے ہاتھوں پر رکھ دی اور نائلہ بیگم نے چھپتے سے وہ ننھی سی گڑیا اس کے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں سے چھین لی۔ تم لوگ میری بیٹی کو نگل گئے ہو، اب میں اپنی نواسی کبھی بھی تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ آج اگر وقار صاحب زندہ ہوتے تو تم سب کو زندہ جلا دیتے۔ اس نے نور کی ڈیڈ باڈی نہیں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ریسیو کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اسے اس راہ پر لا کر کھڑی کر دے گی۔ نور کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ آخری ملاقات، آخری بات بھی نہیں کر پائی، نہ ہی کوئی معافی تلافی، نہ ہی کوئی وصیت، بس چپ چاپ اس کا نام چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر سے بہترین رکھو، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کب موت کا فرشتہ آپ کو آ کر دبوچ لے اور آپ بس پھڑپھڑانے کے علاوہ کچھ نہ کر پائیں۔ اور نور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چاہے اس کے ذہن میں کتنے بھی خیالات تھے، لیکن زندگی نے اسے ایک بار کی مہلت نہیں دی اور اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے سپرد خاک کر کے وہ ایک ایسی راہ پر چل نکلی جو سب کے لیے مقرر ہے۔ نور کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا۔ نہ جانے کیوں بدگمانی کے زہر نے اسے جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نور اسے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ رہ رہ کر اسے نور کی سختی کا احساس ہوتا۔ اس رات جو کچھ ہوا تھا وہ صرف ان دونوں کی باہمی ضد تھی، اور آج سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان اس سے زیادہ شدید جھگڑے ہوئے تھے۔ لیکن نور کا یوں چلے جانا، بچے کی ساری ذمہ داری نائلہ بیگم نے اٹھا لی تھی۔ وہ تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، اتنی بدگمان ہو چکی تھی، اور ایک ہی بات کو دہراتی تھی کہ سمن کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ سے ہی ان کی بیٹی کی جان چلی گئی ہے، اور سمن کو دوبارہ کبھی حویلی میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کے اس کونے میں دبکی رہتی، جیسے کہ اگر ان کے سامنے باہر جائے گی تو وہ اسے بے گھر کر دیں گے، اور وہ بغیر چھت کے لڑکی کہاں نہ خوار ہوتی پھرے گی۔ اس روز بھی ستارہ بیگم انہیں اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا اور اسے حکم دیا کہ وہ چائے بنا کر اہل کے کمرے میں دے کر آئے۔ نور کو گئے ہوئے 1 مہینے ہونے کو آیا تھا، اور اہل یوں بے تاب و بے قرار پھر رہا تھا، جیسے کہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار مان کر ساری زندگی اس کے نام پر گزارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور ستارہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ نائلہ بیگم کی نفرت بے جا تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ قدرت کا فیصلہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہر ایک سے بدگمان ہو کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لے۔ اس روز انہوں نے سمن کو حکم دیا کہ چائے اہل کے کمرے میں لے کر جائے، اور وہ بس ستارہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کروں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور میں ان کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کر سکتی۔ اس نے انکار کر دیا، اور ستارہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے قریب جاؤ، اس کے دکھ میں شامل ہو کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرو۔ مانا کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے، لیکن اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسے ہر حال میں اس فیض سے باہر نکالنا ہوگا۔ اور ڈرتے ڈرتے وہ اہل کے کمرے میں چلی گئی۔ اہل اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ سختی سے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ تمہاری وجہ سے ہی میری نور مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کتنی بدگمان تھی وہ، تم سے کتنی نفرت کرتی تھی، تم سے، اور میں نے صرف تمہارے لیے اسے خود سے دور دھتکارا۔ نہ جانے اس رات وہ کتنی اذیت میں ہوگی۔ وہ بس کہہ رہا تھا، اور سمن اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑاتی جا رہی تھی۔ نہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری بات سنیں۔ اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اہل کو وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے سامنے برداشت نہیں تھی۔ میں اب تمہیں ایک بار بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا آج کے بعد میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں نور کے پاس پہنچا دوں اور تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس روز وہ کے کمرے سے جان بچا کر نکلی تھی، اور اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ستارہ بیگم کے کمرے میں جا کر ان کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔
خدا کے لیے مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، آنٹی مجھے آج کے بعد خان کے سامنے نہیں جانا، وہ مجھے مار دیں گے۔ بری طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے مقدر نے اسے اتنا ذلیل خوار کیوں کرنا تھا کہ ہر بات میں اسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا، لیکن اب ستارہ بیگم نے خود ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اہل کو اس جانب قائل کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ستارہ بیگم کا غیر منصفانہ اور سخت سلوک وہ معصوم سی بے ضرر لڑکی ہر روز برداشت کرتی پھرے، اور اسی لیے انہوں نے آہستہ آہستہ ہر کوئی اس جانب قائم کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اہل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی جانب واپس لوٹ آئے، کیونکہ اگر وہ نور سے محبت کرتا ہے تو اس کی اولاد کی خاطر اسے خود کو اس فیض سے باہر نکالنا ہوگا، اور کچھ ہی دنوں کی کوششوں کے بعد وہ قائل ہو گیا تھا۔ دوبارہ باہر آ کر بیٹھنا، سب کے سامنے بولنا، یہ سب کچھ اس نے شروع تو کر لیا تھا، لیکن ابھی بہت ضرورت تھی اس کی ذہن سازی کی، اور ستارہ بیگم نے اس حوالے سے اس کے دوست اسد کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اسد کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، اور اسد نے انہیں بے فکر رہنے کے لیے کہہ دیا۔ منور سے وفادار تھا اور یہ بات اس کی قابل ستائش تھی، لیکن ایک بیوی کے ساتھ وفادار رہ کر دوسری بیوی کے حق میں کوتاہی برتنا مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ نور کے دباؤ میں آ کر کی تھی، کیونکہ نور کا ہر حال میں نائلہ بیگم کا حکم ماننا تھا، اور نائلہ بیگم کی یہی خواہش تھی کہ وہ لڑکی ونی ہو کر اس گھر میں آئے۔ اس روز میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اسد کے ساتھ ڈنر کرنے چلا گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ شاید اسد کی کمپنی اور ستارہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا کہ اس نے زندگی کی جانب واپس لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا، اور کام کاج کی جانب خود کو متوجہ کر کے اس فیض سے باہر نکالنے کی کوششوں میں تھا۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی میں تھے جب گاڑی کے دروازے پر دستک ہوئی، اور آنے والے یہ چھوٹے سے لڑکے نے گلابوں کے سرخ گجرے اس کی جانب بڑھائے تھے۔ گجروں کو دیکھ کر اسے فوراً نور کا خیال آ گیا۔ وہ ہمیشہ نور کے لیے ایسی خوبصورت گجرے بنوا کر لے جاتا اور اسے پہنانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے ہوئے کہہ دیتی کہ انہیں سائڈ پر رکھ دو، میں بعد میں پہن لوں گی، اور وہ وہیں پڑے سوکھ جاتے۔ نور کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن اس کے لیے خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر انکار کر دیتا، جب اسد نے آگے بڑھ کر وہ 2 گجرے لے کر لیے اور اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ یہ لیتے جاؤ بابی کے لیے، تمہارے کام آئیں گے، اس نے کہہ دیا، اور وہ حیرت سے اسد کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ شکوہ کر رہا تھا۔ تم دوبارہ وہ غلطی کیوں کر رہے ہو جو غلطی تمہاری زندگی کو عذاب بنا دے گی؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے نور بابی کے ساتھ ناانصافی کر کے انہیں اذیت دی اور موت کی گھاٹ اتار دیا، تو کیا دوسری لڑکی یعنی کہ سمن بابی تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے، تو تم پر حق رکھتی ہے، اور تم انہیں ہر روز بے موت مار رہے ہو۔ اسد نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نور کے علاوہ کسی کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھوں، اور ویسے بھی میں ساری زندگی اس کے نام پر گزار دینا چاہتا ہوں۔ وہ بے چارگی سے اسد کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ساری زندگی گزار سکتے ہو کیونکہ تمہیں ان سے محبت ہے، تو کیا سمر بابی کو ابھی تک تم سے محبت نہیں ہوئی ہوگی؟ آج انہیں اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، اور اس 1 سال میں کیا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوگا؟ کیا انہیں کبھی وہ خواہش نہیں ستاتی ہوگی جو خواہش ہر عورت کے دل میں پنپتی ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کا آغاز کرے؟ اسے تمہارے گھر میں صرف ایک ملازمہ کی حیثیت حاصل ہے، آنے جانے کھانے پینے کی اجازت نہیں، نہ ہی وہ تمہاری بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتی ہے، کیونکہ انہیں حقیر اور بدذات تصور کیا جاتا ہے۔ اسد مسلسل سمن کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہا تھا۔ اس کے دماغ کے پردے پر
وہ بے ضرر سی لڑکی اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں اٹھائے اسے بے چارگی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر چپ چاپ اس نے وہ گجرے رکھ لیے، اور اس روز نہ جانے وہ کیا سوچ کر حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ ابھی تک وہیں پر رہتی تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ جب دروازہ کھلا اور وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خان سائیں مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح عزت و احترام سے اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس میری شکووں کو ہی مد نظر رکھا تھا۔ تم نے آخر تمہاری کوئی لائف نہیں ہے کیا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو شامل کر لینا چاہیے جو تمہارے قابل ہو؟ اس نے کہہ دیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ بے اختیار سرخ ہو گیا۔ ہائے اللہ! خان سائیں، خدارا ایسا نہ کہیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے جیون ساتھی آپ ہیں، چاہے میں ونی ہو کر یہاں آئی ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں عورتوں کے لیے بس ایک مرد ہی منتخب کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس کے نام پر گزار دیتی ہیں، اور مجھے آپ کے نام پر زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ اس کا دلکش چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے ساری زندگی تمنا کی تھی کہ نور کبھی اس کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرے، کبھی عزت و احترام سے اس کے سامنے بچی چلی جائے، کبھی اس کے جذبات کا خیال کر کے بے دھڑک اس کی آغوش میں پناہ لے لے، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی ایسی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھائے اور اس کی نازک کلائیوں کو تھام کر وہ گجرے اس کی کلائیوں کی زینت بنا دیے تھے۔ اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو پل بھر میں بدل گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے گجروں کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنی دونوں کلائیوں کو جوڑ کر ناک کے قریب لے جا کر اس نے خوشگوار سے خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا۔ اس کی آنکھیں سکون سے بند ہوتی چلی گئی، اور پھر اس نے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ خان صاحب، کیا یہ میرے لیے ہے؟ وہ ابھی بھی شک میں تھی، اور وہ پشت پر ہاتھ باندھتی اسے نرمی سے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ کل سے اپنا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر لینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ رہو۔ اس نے اگلا حکم صادر کر دیا تھا، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ آج رات معجزوں کی رات ہے۔ وہ شخص اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ نور ان کے راستے سے نکل جائے۔ جو کچھ ہوا وہ مقدر کا لکھا تھا، جسے ہر صورت تسلیم کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ سے سمجھتی چلی آئی تھی کہ خان سائیں اور اس حویلی پر سب سے پہلا حق نور کا ہے، بلکہ سب کچھ ہی نور کا ہے، کیونکہ وہ یہاں صرف ایک ناکارہ چیز کی طرف بھی زندگی گزار لے گی۔ اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اسے مزید کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، لیکن اب وہ شخص اسے اپنی مرضی سے اپنی دسترس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل بیگم کے قریب رکھتے ہی اس نے خوشی سے ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مجھے تو کیا ہوا ہے؟ وہ پہلی بار انہیں مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چچا زاد نے جو کچھ کیا تھا وہ قابل مذمت تھا، اور وہ اپنی غلطی مان بھی چکا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایک غلطی کی صورت میں ہوا۔ اس نے گڑ گڑا کر معافی طلب کی تھی، اور بنی سے اس کی آزادی کی خواہش بھی ظاہر کی تھی، لیکن اسے معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ لڑکی پہلے ہی اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ لیکن ونی سے واپس آج تک کوئی لڑکی نہیں آئی، اس لیے اس کی اس خواہش کو بے بنیاد مان کر جھٹلا دیا گیا۔ ستارہ بیگم سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی خوش نظر آ رہی تھی کہ ستارہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے آج؟ کیسی خوشی مل گئی جو تمہاری آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں؟ وہ اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ رات خان سائیں سرونٹ کوارٹر میں آئے تھے، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں ان کے کمرے میں آ جاؤں۔ وہ بس کہہ گئی، اور ستارہ بیگم نے جیسے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو نور کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں نور پسند نہیں تھی، وہ ان کی بیٹی تھی، ان کے شوہر کی بھتیجی تھی، اور اس گھر کی بچی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ ان کے بیٹے کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھیں۔
وہ ہر بات سمجھتا تھا، خوددار اور غیرت مند شخص تھا، لیکن پھر بھی اسے بے بنیاد احسانات کے بوجھ تلے دبا کر رکھ دیا تھا۔ اور نائلہ بیگم آج بھی اپنے اسی انداز میں قائم تھی۔ وہ ستارہ بیگم کو اور سمن کو لاریب دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اس کا باپ مانگتا تو کچھ دیر کے لیے اس کے حوالے کر دیتی، اور خود اپنی مرضی سے اہل نے لاریب کی ذمہ داری نائلہ بیگم کو سونپی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئی، اور اب وہ ان سے نواسی چھین کر انہیں اس اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس امن کے ساتھ ہی یہی رویہ اختیار کریں گی، اسی لیے اس نے صاف لفظوں میں سمن سے کہہ دیا کہ وہ ان کی کسی بھی بات کا برا نہ منائے، ان کا حق بنتا ہے۔ آخر انہوں نے ساری زندگی اس حویلی میں حکمرانی کی ہے، اور اب اگر ان کی حکمرانی کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کسی اذیت سے گزریں۔ اس عمر سے نفرت کرتی تھی، اور انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ نفرت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اگر سمن کو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو اسے بد دعاؤں سے نوازنا شروع کر دیتی تھی۔ حالانکہ سمن کو اس گھر میں لانا ان کی اپنی خواہش تھی، لیکن شاید انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ کچھ فیصلے اگر قدرت پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں۔ اگر اس لڑکے کو اسی وقت معاف کر دیا جاتا تو شاید کسی کو بھی اتنی حیثیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ اہل کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اہل کے لیے سب کچھ تسلیم کرنا آسان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو، اپنی ذات کو اس لڑکی کے لیے ایک موقع دینا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ صرف نور کی محبت میں آ کر اس لڑکی کی حق تلفی کرے گا تو یہ نور کے لیے بھی بہت کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اس کی روح تکلیف میں رہے گی، اور یہ سچ تھا کہ نور آج بھی اس کے خوابوں کی بڑی اونچی مسند پر پرجمان تھی۔ وہ کبھی بھی اسے اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، ہمیشہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے اس روز سمن کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے نور اور اپنی محبت کی وہ کہانی سنانا شروع کی، جس سے سنتے ہی وہ ستائش بھری نظروں سے اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے فخر ہو رہا تھا، وہ ایک عورت سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے سخت رویے، اس کے حکمران لہجے کو بھی برداشت کر لیا، چاہے وہ عمر میں بڑی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے باپ کا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پہلے محبت تھی۔ خان سائیں، جس طرح نور آپ کی پہلی محبت ہے، آپ بھی میری پہلی محبت ہے، اور ہم اپنے دلوں میں اپنی پہلی محبتوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ میں اپنے حصے کی محبت نبھاتی رہوں گی، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اپنے حصے کی محبت نبھائیں گے۔ وہ اس کے قریب ہو گئی، بے تحاشا قریب، جب وہ اس کی دھڑکنوں پر رقص کرتے ہوئے اس کے لبوں کو چن کر اس کے وجود کو اپنی آغوش میں لے گیا۔ بے جا نفرت صرف وقت کا ضائع تھا۔ اسے لگا تھا کہ ایک پل کے لیے کہ اسی غلطی ہو گئی، لیکن اس کا دل اور خدا دونوں جانتے تھے کہ اس روز وہ غلطی پر نہیں تھا۔